لمن اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ کے بڑے وعدے ہیں. کامیابی اور سرخروئی ایمان والوں کے لیے رکھی گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھو غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی سربلند رہو. اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ایمان والوں کے ساتھ، عزت کا وعدہ بھی ایمان والوں کے ساتھ. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. عزت اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اگر وہ اچھے اعمال کا توشہ لے کر آخرت میں جائیں تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کلمے کا اقرار کر لے. یقیناً اللہ کو ماننا ایمان ہے، لیکن کلمے کے اقرار کے بعد ذمہ داریاں ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اقبال نے کہا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و خرد مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک ایمان اندر نہیں اترے گا، جب تک ایمان کے تقاضے زندگی میں ظاہر نہیں ہوں گے، جب تک انسان عبادت اور بندگی کے راستے پر نہیں چلے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا اور پختہ مسلمان نہیں. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ذریعے مومن آگے بڑھے گا، اس کی زندگی کامیابی کی راہ پر جائے گی. ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے ایمان کی راہ اختیار کر لی تو اب ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت، یعنی جم جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قرآن پاک میں ارشاد ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، پھر جم گئے. کوئی لالچ ان کو اس سے ہٹا نہ سکے، کوئی خوف ان کو ایمان کی راہ سے دور نہ کر سکے، کوئی حکومت اور طاقت ان کو ایمان اور توحید کی نعمت سے محروم نہ کر سکے. آندھیاں آئیں، طوفان اٹھیں، ان کے آشیانوں پر بجلیاں گرا دی جائیں، ان کے مال، ان کے اسباب تباہ کیے جائیں، ان کی جان بھی خطرے میں ہو، تب بھی ان کے اندر یہ استقامت ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ جان جانا منظور ہے مگر ایمان کا سودا نہیں ہوگا.
اسباب چلے جائیں وہ گوارا ہے، لیکن توحید کی نعمت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اولاد قربان ہو جائے وہ ہمیں پسند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو شرف ہم کو حاصل ہے، ہم اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ استقامت ہے، یہ ہے جماؤ، کہ ایک مرتبہ ایمان کا راستہ اپنا لینے کے بعد اب زندگی کی آخری سانس تک ہمیں ایمان پر جم جانا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمیں کتنے ہی ڈرایا کیوں نہ جائے، کتنے ہی ہم کو لالچ کیوں نہ دیا جائے، لیکن ہمارا ذہن و دل ایمان پر جمع ہوا ہے اور ایمان پر جمع رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی، انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، کامیابی تو تمہارے لیے ہے، سربلندی تو تمہارے لیے ہے، دنیا کی طاقتیں تمہارے مقابلے میں کمتر ہیں، دنیا کی حکومتیں تمہارے مقابلے میں کمزور ہیں، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہماری جان لے لی جائے گی، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فرعون کے دربار میں جب جادوگر آئے تھے اور حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم نے میرے حکم کے خلاف ایمان قبول کیا ہے، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو ان لوگوں نے جن کا ایمان تازہ تھا، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور آئے تھے تو پیسوں کے لالچ میں آئے تھے۔ قرآن نقل کرتا ہے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب وہ آئے تھے جادوگر مقابلے کے لیے، 1 2 نہیں تھے، 10 20 بھی نہیں تھے، 70,000 جادوگر تھے، بعض روایتوں میں تو ہے کہ 1,20,000 جادوگر تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ان سب نے اپنا پورا زور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آزمایا، لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ طاقت دنیا میں صرف ایک ہستی کے پاس ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے، قوت صرف اللہ کی ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو اپنے ایک ایمان والے بندے کو بھی لاکھوں انسانوں پر غالب کر کے دکھائے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو ساری دنیا کے مقابلے پر بھی ایک صاحب ایمان بھاری پڑے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ صنف نازک جس کو بظاہر کمزور سمجھا جاتا ہے، عورت جس کو لوگ کمزوری کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، جس کی ہمت کمزور ہوتی ہے، کوئی جانور گھر میں نکل آئے تو اس کی حالت خراب ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ 10-20 نوجوانوں مردوں کے مقابلے میں ایک اکیلی لڑکی اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کا نعرہ اس نے لگایا۔ اتنے سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جوش میں بھرے ہوئے ہیں، اشتعال پر آمادہ ہیں، جان کو خطرہ ہے۔ ملک میں کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، راہ چلتے ہوئے لوگوں پر حملہ کر کے ان کی جان لے لی گئی۔ لیکن ایمان کی طاقت ہے کہ وہ لڑکی ان جوانوں کے مقابلے میں کہتی ہے اللہ اکبر کہ تمہاری طاقت کم ہے، اللہ کی طاقت زیادہ بڑی ہے، تم کمزور ہو، قوت والا اللہ ہے، تم اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی تدبیروں کے ساتھ، اپنے مشرکانہ نعرے کے ساتھ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، تم ہمارے مقابلے پر کم ہمت بھی ہو اور کمزور بھی ہو۔ کفر کے پاس کون سی ہمت ہوگی؟ کفر کے پاس کون سے عزم کی پختگی ہوگی؟ ایمان قوت پیدا کرتا ہے، ایمان طاقت پیدا کرتا ہے، ایمان کی یہ صلاحیت ہے
کہ وہ انسان کے دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وہ مشکل وقت میں مومن کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ساری دنیا بھی تمہارے مقابلے پر ہو تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کی قوت ہمارے ساتھ ہے تو دنیا اور اس کی قوتیں، دنیا اور اس کی حکومتیں، دنیا کی فوجیں اور طاقتیں وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو اذان میں، نماز میں بار بار اللہ اکبر کی تکرار رکھی گئی ہے، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ اللہ اکبر کا نعرہ ہماری زبان سے بار بار کیوں بلند کروایا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ دنیا میں چاہے جتنے انقلابات آ جائیں، دنیا میں چاہے جتنی تبدیلیاں ہوں، دنیا میں چاہے جو لوگ بھی اقتدار میں آئیں، دنیا میں چاہے جس کی بھی حکومت قائم ہو، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ نہ حکومتیں بڑی ہیں نہ فرقہ پرست طاقتیں بڑی ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر طاقت کمتر ہے، سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اسباب، تمہارے پیسے، تمہاری جائیدادیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری تمام صلاحیتیں، تمہارا اقتدار، تمہاری شان و شوکت سب چھوٹی ہے۔ کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمام کائنات مل کر، تمام دنیا کے انسان مل کر اگر کچھ کرنا چاہیں اور اللہ کی مرضی اس کے خلاف ہو، دنیا کے تمام انسان مل کر کوئی فیصلہ کر لیں اور اللہ وہ کام نہ چاہتا ہو، تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کا ارادہ وہ کمزور پڑے گا، خدا تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک کمزور لڑکی 20 مشتعل نوجوانوں کے سامنے کھڑی ہو کر اگر یہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر، تو یہ ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اور تمہاری ساری قوتیں، تم اور تمہارے سارے اسباب ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ایمان کے آگے تم بے بس اور کمتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایمان کی دعوت شروع کی تھی، سارا عرب آپ کا مخالف ہوا، آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی طاقت کے ذریعے مقابلہ کر کے دکھایا، اور اللہ نے اپنی مدد و نصرت ظاہر کر کے یہ واضح کر دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہوں گی مگر ان میں ایمان ہو، عقیدے کی پختگی ہو، اللہ کی طاقت پر اعتماد ہو، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قوت ہے۔ تو جب ایمان انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو مستحکم اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگر آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے اور پیسوں کے لالچ میں آئے۔ قرآن نقل کرتا ہے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون سے سوال کیا، جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے درباری بن جاؤ گے، ہم تم کو انعامات سے نوازیں گے۔
اپنے دربار میں منصب دیں گے. تھوڑی دیر پہلے کی یہ حالت ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا اور اللہ نے اپنی طاقت ان کے سامنے ظاہر فرمائی تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے آئے. موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کو ہم نے مان لیا، سب سے بڑی طاقت اسی کی ہے، یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. اب فرعون دھمکی دیتا ہے کہ تم مجھ کو چھوڑ کر اللہ کو مانتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تم کو سولی پر چڑھا دوں گا. اب یہ نئے نئے ایمان ہونے والے لوگ ہیں، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے. دنیا کے سب سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے یہ ایمان والے دھمکی سن کر کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فرعون تجھ کو جو کرنا ہے تو کر لے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تو ہماری جان لے لے گا. اس سے زیادہ تو اور کیا کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تیرے اختیار میں اور کیا ہے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ کو جو کرنا ہے سو کر. ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد اب ہم پھر دوبارہ واپس کفر کی طرف نہیں جائیں گے. لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اللہ نے جو ایمان دیا ہے اب اس کا سودا نہیں ہوگا. اللہ نے جو یقین کی دولت دی ہے، تیری دھمکی کی وجہ سے اس یقین کی دولت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلمانوں کو اپنانی چاہیے کہ ہم دنیا کی طاقتوں کے سامنے صاف کہیں کہ ہم ایمان کے ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایمان والے ہیں، ایمان پر جئیں گے اور ایمان پر مریں گے. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو ایمان کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان پر جم جائیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے ایمان قبول کیا تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں. یہ نہ ہو کہ مومن بھی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. یہ نہ ہو کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ مسلمانوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، اگر زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو یہ مرتد ہیں، ایمان سے پھرنے والے لوگ ہیں، اور ہم ان سے جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے. حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، ابھی حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں. دوسری کافر طاقتیں بھی یہ خیال کر کے کہ ہمارے اندر انتشار ہو گیا ہے، ہم پر حملہ کر سکتی ہیں. ابھی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کچھ وقت گزر جائے گا ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی عزم دیکھیے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. بلکہ حضرت عمر کو انہوں نے ڈانٹا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جملہ کہا، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ عمر تم تو جاہلیت کے زمانے میں بہت بہادر بنتے تھے، اسلام قبول کر کے کیا تم بزدل ہو گئے ہو؟ اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. حضرت عمر سے کہا کہ تمہاری بہادری کہاں چلی گئی، تمہارا عزم و ہمت کہاں چلا گیا؟ یہ ارشاد فرمایا. اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی کوئی رسی زکوٰۃ کے نام پر دیتے تھے، اور اگر آج وہ اونٹ باندھنے کی رسی دینے سے انکار کریں گے، تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا.
اور اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گا، اور میری لاش کو جنگل کے جانور کھا لیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ سے مجھ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، یہ مجھ کو منظور ہے، مگر اسلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی نقص میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ غور کیجئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فرض کے سلسلے میں کتنی سختی اپنائی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے، مال آئے تو حج کرے، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھے، عبادت اور بندگی کا راستہ اپنائے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف مسلمانوں کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسری طرف وہ عبادتوں میں کتنے کمزور ہیں، فرض نماز تک ادا نہیں کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور مکانوں میں گھسے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور وہ اپنی تفریحات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں آپ نکل کر دیکھیے، قریب قریب مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے کلبوں میں اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا عیسائی یہودی ہیں؟ یہ کیا کافر و غیر مسلم ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا RSS کے نمائندے آتے ہیں؟ BJP سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف اسلامی شاعر کا احترام نہ کرنا، اللہ کی عبادت اور بندگی کا احترام نہ کرنا، اپنے آپ کو بندگی کے کاموں سے الگ کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہماری کسی عبادت کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن خود مسلمان اگر اذان کی، نماز کی اور عبادت کی بے حرمتی اپنے عمل سے کر رہا ہے تو اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ کون اس کو اس بات کا پابند بنا رہا ہے کہ وہ عین اذان کے وقت اپنے کاموں میں مشغول رہے، عین اذان کے وقت ہماری کلمے، ہمارے ادارے نافرمانی اور لہو و لعب کے کاموں سے آباد رہیں، کوئی ٹوکنے والی زبان نہ ہو، کوئی بولنے والا شخص نہ ہو، کوئی سمجھانے والا سرپرست موجود نہ ہو؟ یہ سرکشی در حقیقت ایمان کے تقاضے کے سراسر خلاف ہے، اور اگر کوئی صاحب ایمان اس راستے پر چل رہا ہے تو وہ غور کرے کہ اس نے کامیابی کی راہ اپنائی ہے یا ناکامی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اللہ کی بندگی سے کٹ کر کون سی کامیابی دنیا میں مل سکتی ہے؟ کتنے مسلمان نوجوان ہیں قرآن پڑھنا تک ان کو نہیں آتا، کتنے مسلمان نوجوان ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں حکم ہوا ہے اللہ کو بکثرت یاد رکھیں، یاد کرتے رہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ ہم دن رات میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کا ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سے بڑھ کر ہمارا محسن اور کون ہوگا؟ جینا انہوں نے سکھایا، انسانیت انہوں نے سکھائی، شرافت کا درس ہم کو ان سے ملا، انہی کی نسبت کی برکت ہے کہ آج ہم دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب اور کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا آپ کا ہمدرد اور غمخوار کون ہوگا؟ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ خیر خواہی کرنے والی ہستی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہماری ہدایت کی خاطر انہوں نے آنسو بہائے، ہماری ہدایت کی خاطر انہوں نے پتھر کھائے، ہماری ہدایت کی خاطر ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، ہماری ہدایت کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے کہ جس کا
بیان کرنا بھی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جن کا ہم پر یہ احسان ہے، ہم دن رات میں ان کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، ان پر کتنا درود بھیجتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ لیکن مسلمان کے پاس اپنے سب سے بڑے محسن کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ان پر درود پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا خیال کرتے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ ہم نے ان کا راستہ چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اپنائی، یہودیوں اور عیسائیوں کا لباس اپنایا۔ ہم نے ان کا راستہ چھوڑ کر اپنے رہن سہن کو دنیا کی دوسری طاقتوں اور قوتوں، دنیا کی دوسری قوموں کے مطابق کیا۔ آپ سکھا رہے ہیں سادگی کے ساتھ رہو، سکھا رہے ہیں جلد سو جاؤ صبح جلد بیدار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرو۔ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ بتا رہے ہیں راستے پر چلو تو نگاہ جھکا کر چلو۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہو، مقروض ہو، تنگ دست ہو، پریشانی میں ہو، تم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ کوئی غریب فقیر آ جائے ہاتھ پھیلائے اس کو نہ جھڑکو، اس کو اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگر تمہارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے تو نرم الفاظ میں اس سے معذرت کر لو۔ یہ سب تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ہم ان تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کتنا اپناتے ہیں۔ آپ تشریف رکھتے ہیں، وفد آیا ایک غیر مسلم بادشاہ کے یہاں سے، وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے بات چیت شروع کی۔ حلیہ یہ تھا کہ داڑھی کٹی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، غیر مسلم ہیں آنے والے، غیر مسلم بادشاہ کے یہاں سے آئے ہیں، آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ مجھ کو پسند نہیں ہے، یعنی داڑھی کٹوا دینا، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا۔ آپ نے نگاہ پھیر لی، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ ان لوگوں نے کہا جو آئے تھے کہ ہمیں ایسا کرنے کا ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہمارے آقا نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی کاٹا کریں، مونچھیں بڑی بڑی رکھیں۔ آپ نے فرمایا مگر میرے آقا نے تو یہ بات بتائی ہے کہ داڑھی رکھی جائے اور مونچھوں کو تراشا جائے۔ آپ نے یہ تعلیم اپنی امت کو دی۔ آپ نے اس طرح نفرت کا اظہار کیا ان لوگوں کے سلسلے میں جو داڑھی نہیں رکھتے، جو مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیزاری ظاہر فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ آج مسلمان کس طریقے کو اپناتے ہیں، مسلمان کس تہذیب کو اپناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اس کے بعد داڑھی کٹوانا ضروری سمجھتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، دوسروں کی تہذیب اپناتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ جب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے فیصلے نہیں اتریں گے۔ یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مت غم کرنا، مت خوف کرنا، تم سر بلند رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر سچے مومن بن کر دکھاؤ، ایمان کے تقاضوں پر چل کر دکھاؤ، تم اپنے اندر معاملات کی صفائی پیدا کرو۔ یہ بھی نہیں کہ آؤ اور مسجد میں 5 وقتہ نماز تو پڑھو لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتے رہو، اپنے بھائی بہنوں کا وراثت میں حصہ نہ دو۔ کتنے لوگ ہیں بظاہر دیندار سمجھے جاتے ہیں لیکن معلوم کیجئے تو بہن کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، دوسروں کے زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے کے لیے آئے گا
تو ایسا ظاہر کریں گے کہ ہم تو سب سے بڑے دیندار اور پرہیزگار ہیں، اور معلوم کیجئے تو معاملات بالکل خراب ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا بندگی بھی ہے، اور ایمان کا تقاضا معاملات کو صاف رکھنا بھی ہے، اخلاق کو اچھا بنانا بھی ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ جب ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جب یہ تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ آپ دیکھیے اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہم کو اس ملک میں کتنی دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہی ایک پردے کا مسئلہ لے لیجئے، عورتوں کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ پردہ کریں، حجاب میں رہیں، لیکن آج جب ملک میں پردے کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، پردے کے خلاف ایک فضا بنائی جا رہی ہے، تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ تم اگر حجاب کو، پردے کو قرآن کا حکم مانتے ہو تو تمہاری بے شمار عورتیں ایسی کیوں ہیں جو حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی۔ آپ دیکھیے کہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، وہ سعودی عرب کی اسکولوں کی تصویریں بھیج رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں، سعودی عرب میں، جس کو تم مرکز اسلام کہتے ہو، وہاں اسکولوں میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیاں کس لباس میں آ رہی ہیں، کتنا پردہ کر رہی ہیں، کتنا حجاب کر رہی ہیں۔ ان کے لباس دیکھو کہ کس طرح وہ آ کر پڑھائی کر رہی ہیں۔ مغرب سے متاثر ہو کر عربوں نے بے حجابی کا جو راستہ اپنایا، آج دوسروں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اگر قرآن کا حکم تھا تو تم خود کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ تمہاری مسلمان عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، تمہاری مائیں بہنیں کیوں اس حکم پر عمل نہیں کرتی؟ ہماری بے عملی ہمارے دین کے لیے بدنامی کا سبب بن رہی ہے، اور جب معاملہ کورٹ میں پہنچا ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے درد سر بنیں گی۔ وہاں بیٹھنے والے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اگر اسلام میں پردہ کمپلسری ہوتا، ضروری اور لازمی ہوتا، تو پھر ہزاروں لاکھوں مسلمان عورتیں بے حجاب بے پردہ کیوں پھر رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی حکم نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جس کو کرنا ہے سو کرے، جس کو نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ ہماری بے عملی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، ہمارا غلط راستہ اپنانا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آپ دیکھیے ان علاقوں میں نکل کر مسلمان عورتیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، کس طرح گھر کے باہر بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، کس طرح بازاروں میں جاتی ہیں۔ ہماری نگاہ کے سامنے ہمارے گھر کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں، ہم نہیں ٹوک رہے ہیں۔ فیشن والے برقعے استعمال کر رہی ہیں، ہم نہیں ٹوک رہے ہیں۔ موبائل لا کر دے رہے ہیں، پھر اجنبی مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ مصیبت کا دروازہ ہم نے کھولا ہے، نقصان کا راستہ ہم نے کھولا ہے، تکلیف دہ راستہ ہم نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں عزت کے ساتھ اگر دنیا میں جینا ہے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اللہ کے دین پر 100% عمل کرنا ہوگا۔ اسی میں ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی سرخروئی ملے گی۔ اللہ پاک تمام اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔